صلی علی سیدنا محمد۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کسی جگہ پر لوگ اللہ پاک کی نام کی نسبت سے اکٹھے ہوتے ہیں تو اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے پہلے اللہ سب کی بخشش کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ حق تعالی شانہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری اس مجلس کو جو ختم قرآن کی مجلس ہے ہم سب کی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ یہ قرآن پاک کی مجلس ہے اور جن مواقع پر دعائیں قبول ہوتی ہیں ان میں سے ایک موقع ختم قرآن کی مجلس بھی ہے، جہاں کئی سال لگا کر طلباء نے رات دن قرآن پاک پڑھا، اللہ کی کتاب کو پڑھا، عظمت سے پڑھا، احترام سے پڑھا، محبت سے پڑھا۔ اس کے صلے میں اللہ نے ان کے سینوں میں اپنی کتاب کو محفوظ کر دیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ پاک حفاظ اور علماء سے فرمائیں گے کہ تم بلا حساب و کتاب جنت میں چلے جاؤ۔ وہ حفاظ اور علماء کہیں گے کہ اللہ پاک ہم میں سے تو کچھ لوگ کمزور بھی ہیں، گناہگار بھی ہیں، ہم سے دنیا میں خطائیں اور لغزشیں اور گناہ بھی ہوئے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ ان کے جواب میں فرمائے گا اگر میں نے تمہیں آگ میں جلانا ہوتا تو تمہارے سینوں میں اپنی کتاب کو محفوظ نہ کرتا۔ یہ بہت قابل قدر لوگ ہیں، قابل احترام لوگ ہیں۔ اللہ پاک ہر ماں باپ کی اولاد کو یہ قرآن کی دولت نصیب فرمائے۔ قرآن پاک بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو 99 مرتبہ اللہ کی زیارت ہوئی اور فرمانے لگے کہ اگر اب اللہ پاک کی مجھے زیارت ہوتی ہے تو میں اللہ سے ایک سوال پوچھوں گا۔ پھر زیارت ہو گئی۔ کہا کہ اللہ پاک آپ تک پہنچنے کا سب سے قریب ترین راستہ کیا ہے، اس کی مجھے رہنمائی فرما دیں۔ اللہ پاک نے فرمایا تلاوت القرآن، قرآن پاک کی تلاوت۔ امام صاحب نے پھر عرض کی کہ اللہ پاک فہمن او بلا فہمن، کوئی قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھے تو آپ تک پہنچتا ہے یا بن سمجھے پڑھے تو آپ تک پہنچتا ہے۔ فرمایا فہمن او بلا فہمن، کوئی سمجھ کر پڑھے تو بھی ہم تک پہنچ جاتا ہے، بغیر سمجھے پڑھے تو بھی ہم تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ واحد کتاب ہے قرآن مجید جس کو پڑھنا بھی ثواب، پڑھانا بھی ثواب، سننا بھی ثواب، سنانا بھی ثواب۔ بلکہ ایک جگہ پہ جناب رسول پاک رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص قرآن پاک کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اتنے سے عمل کے بدلے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ہماری نسلوں کو اس قرآن کی عظمت اور احترام کی توفیق عطا فرمائے۔ بانی تبلیغی جماعت مجدد وقت حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے اور جانشین حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے حکایات صحابہ کتاب لکھی، انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔
کہ ہمارے یہاں ہندوستان کے گاؤں میں ایک جوڑا رہتا تھا، بوڑھی تھی اور بوڑھا تھا، اور تھے غریب انتہا درجے کے۔ شوق تھا کہ اللہ پاک ہمیں حج پر لے جائے، ہم اللہ کا گھر دیکھائے۔ بالکل سادے لوگ تھے۔ حضرت مولانا یوسف رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں 500 روپے ہندوستانی میں بہترین قسم کا حج ہو جاتا تھا، 500 روپے۔ اللہ ہمیں بھی نیکی کی توفیق دے۔ اس پر ایک بات یاد آئی، ہمارے سلسلے کے بڑے شیخ التفسیر امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، سب کہہ دو رحمۃ اللہ علیہ۔ ہمارے حضرت لاہوری رحمہ اللہ وہ ہستی تھے جن کی قبر مبارک سے 6 ماہ تک جنت کی خوشبو آتی رہی۔ ہمارے مرشد حضرت جی نور اللہ مرقدہ کے مرشد امام الہداز مولانا عبید اللہ انور رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ محترمہ یعنی حضرت لاہوری رحمہ اللہ کی اہلیہ دعا کیا کرتی تھی کہ اللہ پاک سانو حج کرا تے کراوی ہوائی جہاز تے۔ امام الہدا فرماتے ہیں یہ وہ زمانہ تھا جب پانی کے ذریعے جہاز جاتے تھے اور کوئی اکا دکا لوگ ہوائی جہاز سے جاتے تھے۔ ابتدا کا دور تھا، غربت تھی۔ تو ہم نے اپنی اماں جی سے کہا کہ اماں جی تسی دعا کرو اللہ تو انو پانی آڑے تے کرا دے وے، بڑی گل تسی ہوائی جہاز دی دعا کر دے۔ تو اماں جی نے فرمایا پتر عبید اللہ وڈے گھروں منگنا تے پھر چھوٹی چیز کیوں منگنی؟ جب اللہ سے مانگنا ہے، بادشاہ ہے، اس کے خزانے میں کمی کوئی نہیں، وہ جس کو جو مرضی عطا فرما دے اس کے خزانے میں کمی کوئی نہیں، تو پھر چھوٹی چیز کیوں مانگنا؟ بہرحال تو وہ مزدور تھے اور پیسے جوڑتے رہتے تھے، اور حضرت رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ وہ جہالت اتنی تھی کہ وہ الف با بھی نہیں پڑھ سکتے تھے، مسجد بھی نہیں جاتا تھا، عام آدمی تھے۔ اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں کبھی کسی آدمی کو، اللہ کے کسی بندے کو کمتر، گناہگار اور بدکار نہ سمجھو، پتہ نہیں کس عمل کی وجہ سے اللہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہ کہنا کہ جناب میں بڑا نیک ہوں، میں بڑا متقی ہوں، میں بڑا حضرت صاحب ہوں، یہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا، یہ تو یہ بھی نہیں کرتا، یہ تو یہ بھی نہیں کرتا، اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اگر تو نماز پڑھ رہا ہے، خدا کی قسم تو نہیں پڑھ رہا، اللہ نے توفیق دی ہے تو پڑھ رہا ہے، اس لیے اس کو اپنی طرف منسوب کرنا کہ میں کر رہا ہوں، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ ہمارے ابا جی رحمت اللہ علیہ ایک شعر سنایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ محبت دو عالم میں جا کر یہ پکار آئی، محبت دو عالم میں جا کر یہ پکار آئی، جسے یار نے چاہا اسی کو یاد یار آئی۔ اللہ جس کو توفیق دیتا ہے وہ عبادت کرتا ہے، اس لیے کبھی بھی اپنی طرف منسوب کر کے اپنے آپ کو کچھ سمجھ کے چوڑے ہو کے نہیں پھرنا چاہیے کہ ہم پتہ نہیں کون سے غوث اور کتب اور ابدال ہیں، یہ ساری گلی تو گناہگاروں کی بھری ہوئی۔ اللہ پاک وہ عظیم ذات ہیں، انہوں نے شراب خانوں سے لوگوں کو نکال کے وقت کے ولی بنایا جی، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ ایک بات اکثر عرض کرتا ہوں، اللہ کی توفیق سے ہمارے بزرگ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ شاہ جی فرمایا کرتے تھے اللہ کسی کا محتاج نہیں، وہ بے نیاز بادشاہ، اس کو نہ کسی خاندان کی ضرورت، نہ کسی کے علم کی ضرورت، نہ کسی کے تقوی کی ضرورت، وہ بادشاہ ہے۔ وہ چاہے تو سید کی اولاد وارث شاہ سے ہیر رانجھے کی کہانی لکھوائے، اور موج میں آئے تو جٹوں کی اولاد اور سکھوں کی اولاد احمد علی لاہوری سے قرآن کی تفسیر لکھوا دے، یہ اللہ کی تقسیم۔ اس لیے اپنے آپ کو گناہگار سمجھنا چاہیے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا چاہیے، اپنے آپ کو کمزور سمجھنا چاہیے، اور دوسرے مسلمان کو اپنے سے بہتر سمجھنا چاہیے، یہ مجھ سے بہتر۔ بہرحال
حضرت جی مولانا یوسف رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ وہ پیسے جوڑتے رہے، پیسے جوڑتے جوڑتے کئی سالوں کے بعد ان کے پاس 500 روپے مشکل سے جمع ہوئے، جمع ہو گئے۔ ایک دن گھر میں بیٹھے تھے تو باہر ایک پھیری والا آیا اور اس نے آواز لگائی کہ اللہ کا کلام لے لو، اللہ کی کتاب لے لو، قرآن لے لو۔ وہ بزرگ خامند بیوی اتنے جاہل تھے کہ انہوں نے آج تک قرآن دیکھا بھی نہیں تھا، اتنی دین سے دوری تھی، قرآن دیکھا بھی نہیں تھا۔ اب جب اس نے کہا اللہ کی کتاب لے لو، قرآن لے لو، تو اس کے دل میں عظمت آئی بابا جی کے کہ اچھا اللہ کا قرآن، اللہ کی کتاب۔ باہر گیا، پھیری والی سے کہتا ہے کہ تم اللہ کا کلام بیچ رہے ہو، قرآن بیچ رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں جی۔ دکاندار بازے بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، ہوشیار بھی ہوتے ہیں، اور ایک اور لفظ بھی بولتے ہیں ہمارے ہاں، چھرے بھی ہوتے ہیں۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ جو گاہک ہے یہ بالکل کوئی جاہل چٹا ان پڑھ ہے، اس کو کچھ بھی نہیں پتا۔ اس نے کہا بابا جا تو اپنا کام کر، یہ اللہ کا کلام اور کتاب ہے، تیرے جیسا مزدور اور آدمی، غریب آدمی وہ نہیں خرید سکتا۔ اس کو جوش آ گیا، اس نے اس کو کہا قرآن کی عظمت اور محبت میں میرے پاس 500 روپیہ ہے۔ اس نے کہا ویسے یہ اللہ کا کتاب ہے، یہ تو حضرت جبرائیل لے کر آئے اور کائنات کے بادشاہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر اترا، ویسے تو یہ 500 کا نہیں ہے، اگر تیرے پاس ہے تو لیا، میں تجھے دے دیتا ہوں۔ حضرت جی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں قرآن پاک کا بہترین نسخہ 50 پیسے میں مل جاتا تھا، 50 پیسے میں۔ یہ گیا اور اپنی مائی سے کہا کہ چھوڑو، ہم نے کیا حج کرنا، ہمارا 500 روپیہ لگتا، آج کام آ گیا، آج ہمیں اللہ کی کتاب مل رہی ہے، قرآن مل رہا ہے، ہم قرآن لے آتے۔ اور وہاں 500 روپیہ اس کو دیا اور اللہ کا کلام لے کر قرآن پاک لے کے گھر آ گیا۔ حضرت جی رحمہ اللہ لکھتے ہیں اب جب گھر لے آیا تو شام کا وقت تھا، اتھے جائے ان کو فکر لگ گئی کہ یہ اللہ کا کتاب، اللہ کا قرآن، اسی تے غریب جائے لوگ، چھوٹے جائے لوگ، گناہگار سے لوگ، یہ اللہ کا قرآن ہم رکھیں گے کہاں؟ ہمارا تو گھر بھی اس قابل نہیں ہے کہ ہم قرآن رکھ سکیں۔ کیا ہوا؟ انہوں نے مشورہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ آدھی رات تک قرآن تم سر پہ اٹھا کے کھڑی رہو، پھر مجھے جگا دینا، باقی آدھی رات میں قرآن سر پہ رکھ کے کھڑا رہوں گا۔ صبح کسی مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھیں گے، کسی بزرگ سے پوچھیں گے کہ ہمارے گھر میں اللہ کی کتاب آ گئی، اللہ کا قرآن آ گیا، ہم ان کو اب رکھیں تو کہاں رکھیں؟ اللہ پاک نے ان کے اس ادب اور احترام اور قرآن کی عظمت کا صلہ یہ دیا، جب صبح مسجد میں مؤذن نے اذان دی تو دونوں خامند بیوی حافظ قرآن بن چکے تھے، اللہ نے ان کے سینے میں قرآن ڈالا۔ یہاں پر بھائی ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، گناہگار ہونا اور چیز ہے، گستاخ ہونا اور چیز ہے۔ گناہگار کو اللہ پاک کسی نہ کسی موڑ سے، کہیں نہ کہیں سے موڑ کے دروازے پہ کھینچ لاتے ہیں، گستاخوں کو بعض اوقات توبہ کی بھی توفیق نہیں ملتی۔ اس امت میں ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ۔ حافی کہتے ہیں عربی میں ننگے پاؤں چلنے والے۔ لکھا ہے کہ وہ اپنے دور کے سب سے بڑے شرابی تھے، اور جو برائی اس زمانے میں مشہور تھی اس کے سرغنہ بشر ہوتا تھا۔ وقت اور یہ دور ہے غالباً حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ۔ خواب آیا ایک دن حضرت جنید بغدادی کو، اللہ نے فرمایا جنید ہمارا ایک دوست بشر ہے، اس کو لے کر آؤ اور اپنے گھر میں مہمان بناؤ۔ اللہ کا حکم تھا۔
چلے گئے، شراب خانے پہنچے، لوگوں نے بڑی عزت و احترام دی، ساری دنیا جانتی تھی جنید بغدادی کو، اس وقت بھی کون نہیں جانتا۔ لوگ حیران ہو گئے کہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ آپ یہاں شراب خانے میں کیا کرنے آ گئے؟ انہوں نے کہا جی کہ میں بشر سے ملنے آیا۔ لوگ اور حیران ہو گئے کہ کہاں جنید بغدادی کہاں بشر، اس کا جوڑ کیا بنتا؟ انہوں نے کہا حضرت وہ جو دیوار کے ساتھ شراب کے نشے میں مدہوش ہو کے گرا ہوا ہے، یہ بشر۔ لکھا ہے کہ حضرت جنید نے ان کو اپنے کندھے پر اٹھایا اسی حالت میں نشے میں، اور لا کر اپنے گھر اپنے بستر پر لٹا دیا۔ صبح ہوئی، بشر کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ وہ حضرت کی جگہ پر بیٹھا ہوا اور جنید بغدادی اس کے قدموں میں بیٹھے۔ وہ اس نے ہاتھ باندھ لیا، اس نے کہا سرکار یہ کیا کر رہا ہے؟ حضور میں بڑا بدکار گناہگار آدمی۔ یہ کہا میں کہاں بیٹھا ہوں آپ کا؟ اس نے کہا نہیں، تو اپنے آپ کو گناہگار کہتا ہے، مجھے تو اللہ نے کہا کہ بشر میرا دوست ہے، اللہ تجھے دوست سمجھتا۔ لکھا ہے کہ جب بشر نے یہ لفظ سنے کہ اللہ مجھے دوست سمجھتا ہے تو اس کی چیخیں نکل گئی۔ اس نے کہا حضرت میں تو بدکار آدمی، گناہگار آدمی۔ حضرت نے کہا کہ مجھے ایسے ایسے اشارہ ہوا، خواب آیا اور مجھے حکم دیا گیا کہ تجھے پاک صاف کر کے اللہ کا نام سکھاؤں، اللہ کا نام سکھاؤں۔ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، دو طرح کے اولیاء اللہ ہوتے ہیں بھائی۔ اللہ ہمیں ان اولیاء سے محبت نصیب فرمائے۔ ہمارے پاس تشریف فرما ہے قبلہ حضرت اقدس حضرت خواجہ خلیل احمد صاحب زیدہ مجدوم، اللہ حضرت کی زندگی میں برکت نصیب فرمائے۔ بزرگ بیٹھے، دو طرح کے اولیاء، ایک قرآن میں آتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو خود محنت کرتے ہیں، روتے رہتے ہیں، اللہ سے گڑگڑاتے رہتے ہیں، پھر اللہ ان کے لیے رستہ کھولتا ہے۔ ایک دوسری اولیاء آتے ہیں اللہ یجتبی من یشاء، جن پر اللہ کا خود دل آ جاتا ہے، اللہ ان کو کھینچ کے اپنے پاس لے آتا ہے۔ یہ بھی اولیاء ہوتے ہیں۔ حضرت نے ان کو اللہ اللہ کرائی، بیعت کیا، اور پھر بشر کتنے بڑے ولی بنے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جناب رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا جب کسی معاملے میں پریشان ہوتی تھی تو دعا کرانے بشر حافی کے دروازے پہ جاتی تھی۔ اتنا بڑا ولی رابعہ بصری۔ ایک دن بشر حافی رحمت اللہ علیہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کو پتہ چلا تو اپنے تمام محدثین، شاگردوں، علماء کے ساتھ اس قافلے کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ لوگوں نے کہا امام صاحب آپ تو وقت کے امام ہیں، یہ تو صوفی آدمی ہے، خانقاہ کا آدمی ہے، آپ اتنے بڑے بڑے علماء کو لے کے ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ امام صاحب فرمانے لگے تمہیں نہیں پتا بشر کون ہے؟ جس رستے سے بشر گزرتا ہے وہاں سے اللہ کی رحمتیں بارش کی طرح برستی ہیں، میں اس رحمت کی بارش میں نہانے آیا ہوں۔ پھر یہ بنے بشر۔ کسی نے ایک واقعے پر حضرت بشر سے پوچھا کہ بشر حافی رحمت اللہ، حضرت کیا آپ نے کبھی اللہ سے ولایت مانگی تھی؟ کیا آپ نے کبھی اللہ سے اللہ کی محبت مانگی تھی؟ کیا آپ نے کبھی اللہ سے اللہ کی قربت مانگی تھی؟ بشر فرمان لگے میں تو گناہوں میں اتنا مبتلا تھا، میرے تو کبھی تصور میں بھی یہ بات نہیں آئی کہ میں کسی نیک آدمی کے پاس بھی بیٹھوں گا۔ پھر کیا ہوا؟ کہنے لگے اور تو کچھ نہیں، ایک واقعہ مجھے یاد کہ ایک دن میں شراب کی نشے کی حالت میں اپنے گھر جا رہا تھا شراب خانے سے۔ راستے میں میرے پاؤں کے نیچے ایک کاغذ کا ٹکڑا آیا جس پہ میرے اللہ کا نام لکھا ہوا تھا۔
میں نے وہ کاغذ اٹھایا، اس کو چوما، آنکھوں سے لگایا، اونچی جگہ رکھ دیا، اور اسی نشے کی حالت میں میں نے اللہ سے وعدہ کیا کہ اللہ پاک میں تو پہلے ہی بڑا گناہ گار ہوں، آئندہ کے بعد میں کبھی جوتی نہیں پہنوں گا، کہیں میں نشے میں ہوں اور میرے جوتے کے نیچے میرے رب کا نام آ جائے۔ میں نے اس دن کے بعد جوتی نہیں پہنی۔ شاید اللہ پاک کو یہ ادا پسند آئی اور اللہ نے اس کو کہاں سے نکالا اور کہاں پہنچا دیا۔ تو اس لیے بھائی اللہ پاک کے ہر بندے کی قدر کرنی چاہیے۔ اس لیے اہل تصوف، مشائخ، خانقاہی حضرات وہ یہی بات فرماتے ہیں کہ اس وقت تک کسی بندے کی اصلاح نہیں ہو سکتی جب تک وہ ہر دوسرے کو اپنے سے بہتر نہ سمجھے کہ یہ مجھ سے بہتر۔ اصل فیصلہ تو ہونا ہے انما الاعمال بالخواتم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے۔ اصل تو فیصلہ اس بات پر ہونا کہ میں مرتا کیسے۔ ایسے ایسے لوگ موجود ہیں بھائی جن کی گناہ تو بہت چھوٹی بات، ساری زندگی کفر میں گزری اور موت سے گھنٹہ پہلے اللہ نے ان کو ایمان عطا فرمایا۔ ہمارے حضرت اقدس حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمہ اللہ کی خدمت میں ہم ایک دن ابا جی رحمہ اللہ کے ساتھ بیٹھے تھے، تو شاہ جی نے ایک خط نکالا اور مجھے فرمایا ذرا پڑھ کر سنو، اور فرمانے لگے یہ مولانا علی میاں ندوی رحمہ اللہ نے مجھے لکھنؤ سے بھیجا ہے پچھلے ہفتے۔ وہ خط میں یہ تھا، مولانا علی میاں شاہ جی کو لکھتے ہیں کہ حضرت ہمارے یہاں لکھنؤ میں ایک پروفیسر تھے، ہندو پروفیسر، جن کی عمر 88 برس تھی۔ کتنی عمر؟ ہندو۔ اور پچھلے دنوں وہ ہسپتال داخل تھے تو میں ان کی عیادت کے لیے گیا، اور اللہ پاک نے میرے دل میں کچھ کلمات ڈالے دعوت اسلام کے، وہ میں چھوٹے سے کاغذ پر چند جملے لکھ کر ان کو دے آیا۔ شام کو مجھے ان کی طرف سے پیغام آیا کہ وہ مجھے پھر ملنا چاہتے ہیں۔ میں جب ملنے گیا تو مجھے انہوں نے کہا کہ مولانا جس کلمے کی کل آپ مجھے دعوت دے کر گئے تھے وہ کلمہ مجھے پڑھا تھا۔ مولانا علی میاں کہتے ہیں حضرت میں نے ان کو کلمہ پڑھایا اور انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میں ٹھیک ہو کر آؤں گا اور دین اسلام کی اور چیزیں بھی آپ سے پوچھوں گا اور انشاءاللہ اس پر عمل کروں گا۔ تو حضرت کلمہ پڑھنے کے 3 دن کے اندر ان کا انتقال ہو گیا اور وہ ایمان کی حالت میں اللہ کے پاس پہنچے۔ 88 سال بتوں کے آگے رہے، پتھروں کے آگے رہے، خدا کی بغاوت میں گزار دیے، لیکن نہ جانے زندگی میں اللہ کو ان کی کیا بات پسند آئی کہ اپنے پاس بلانے سے پہلے ان کو ایمان نصیب فرما دیا۔ اس لیے یہ کون ہے اور یہ کون ہے مجھے نہیں پتا، اللہ کو پتا۔ مجھے کیا پتا ہے کہ میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، میرے ذمے ہے میں اس سے محبت کروں، میں اس کا احترام کروں۔ ایسے ہی ہمارے بزرگ ایک لاہور میں پچھلے دنوں ایک واقعہ سنانے لگے، کہنے لگے کہ ایک مستری صاحب راجگیری کا کام کرتے تھے، مستری کا کام کرتے تھے، ان کا انتقال ہونے لگا تو وفات سے پہلے آخری وقت پر ان کی زبان پر ایک جملہ جاری ہو گیا کہ اٹا لے آؤ تے مال لے آؤ۔ حضرت شیخ الحدیث برکت اللہ سر حضرت مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ہم نے بہت سارے لوگوں کو ایک آنے دو آنے کرتے مرتے ہوئے دیکھا، کہتے ہوئے، کیونکہ موت کا وقت پتہ نہیں ہوتا، جو زندگی میں بار بار کیا ہوتا ہے وہ بات زبان پہ جاری ہو جاتی۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، سب کا خاتمہ اچھا فرمائے۔ وہ یہ بات اور یہ جملہ بار بار دہرائے جائے، بار بار دہرائے جائے۔ گھر والے بڑے پریشان ہو، ان کو کلمہ پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، کلمہ نہیں پڑھ رہے۔ ٹھیک، اتنی دیر میں مستری صاحب کا منشی آ گیا جو ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ اس نے کہا جی آپ پیچھے ہٹے، مجھے ذرا اپنا کام کرنے دیں۔ وہ آگے گیا اور اس نے مستری صاحب کے کان میں کوئی بات کہی تو مستری صاحب نے آگے سے کہا
اچھا بھائی اگر کم ہو گیا ہے تو پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور یہ کہا اور فوت ہو گیا جی۔ اب منشی صاحب سے گھر والوں نے پوچھا کہ بھائی تم نے اس کو کیا کہا؟ ہم نے تو بڑی کوشش کی۔ اس نے کہا میں نے کچھ بھی نہیں کہا، ویسے ہی اللہ نے میرے دل میں ڈالی۔ ان کی روزانہ کی عادت یہ تھی کہ جب کام ختم ہوتا تھا تو یہ آ کے مجھے پوچھا کرتے تھے بھی ہاں بوٹیا کی صورتحال؟ تو اگر کام ختم ہو چکا ہوتا تھا تو میں کہتا تھا استاد جی کام مک گیا۔ تو ان کی عادت تھی تو آگے سے کہتے تھے اگر کام مک گیا تو پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ویسے ہی کہتے تھے۔ میں نے آ کے کان میں صرف اتنا ہی کہا کہ استاد جی کام مک گیا۔ اس کی عادت تھی، اس نے عادتاً آگے سے کہہ دیا اچھا اگر مک گیا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ادھر اس کا بھی کام مک گیا۔ اب آپ دیکھیں وہ اللہ کا یہ نام پتہ نہیں کتنی محبت سے لیتا ہوگا، کس نیت سے لیتا ہوگا۔ اللہ بادشاہ ہے بھائی، اللہ نے مجھے پوچھ کے، آپ کو پوچھ کے، کسی حضرت کو پوچھ کے جنت نہیں دینی۔ اللہ بادشاہ ہے، بے نیاز ہے، قادر مطلق ہے، ہر چیز کا وہ مالک ہے۔ وہ جس کو چاہے جس بات پہ بخش دے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اس لیے گستاخی سے بچنا چاہیے، بے ادبی سے بچنا چاہیے۔ اور یہ جو قرآن پڑھنے والے بچے، ان کے بارے میں تو واضح حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اہل القرآن ہم اولیاء اللہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں یہ جو قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہیں یہ اولیاء اللہ ہیں، یہ نیک لوگ ہیں، یہ اللہ کے دوست۔ ہمارے فیصل آباد میں ایک بزرگ تھے شیخ الحدیث حضرت مولانا نذیر احمد صاحب نور اللہ مرقدہ، جامع امدادیہ فیصل آباد کے بانی۔ انہوں نے ایک بات سنائی، فرمان لگے کہ میرے فیصل آباد میں ایک بچے کا قرآن ختم ہوا اور میں ان کے گھر گیا، میں نے وہاں یہ حدیث بیان کر دی کہ یہ جو قرآن پڑھنے والے بچے ہیں، پڑھانے والے ہیں، یہ اولیاء اللہ ہیں، یہ اللہ کے دوست۔ فرمان لگے شام کو مجھے اس کی ماں کا فون آیا، کہنے لگا مولوی صاحب تسی کیا کہ ایک قرآن پڑھنے والے اولیاء اللہ ہے، اے او شرارتاں کر دے جڑے باقی سوچ بھی نہیں سکتے، اے چنگے اولیاء اللہ، اینی شرارتی اولیاء اللہ۔ شیخ صاحب فرمانے لگے کہ میں نے کہا دیکھو بہن بات یہ ہے، یہ اولیاء اللہ ہیں، ان کو اولیاء اللہ میں نے نہیں کہا، جنت کے سردار نے کہا۔ انہوں نے فرمایا یہ اولیاء اللہ اس لیے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، ان کا یہ ٹائٹل، ان کی ولایت، اس کی دنیا میں کوئی مائی کا لال انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ رسول اللہ نے ان کو اولیاء اللہ فرمایا۔ لیکن حضرت فرمان لگے میں نے اس کو کہا پہن لیکن ایک گل ضرور ہے اے اولیاء اللہ لیکن تھوڑے جائے شرارتی اولیاء اللہ ہے اولیاء، تو ان کو اللہ پاک نے اولیاء کہا، ولی کہا۔ ان کی محبت، ان کی خدمت، ان کا احترام اور ان کے لیے بہتری جو سوچے گا انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، چاہے وہ کیسے۔ حضرت جی مولانا محمد یوسف رحمہ اللہ جن کی میں نے پہلے بات عرض کی، انہی کا واقعہ کہ ایک مدرسے میں، یو پی کے ایک مدرسے میں عصر کی نماز کے بعد طلبہ کھیلنے جاتے، تو جب وہ کھیلتے تھے تو ایک ویل چیئر پر بزرگ بابا جی آ جاتے اور ان کو دیکھتے رہتے بچوں کو، اور کچھ دیر کے بعد واپس چلے جاتے۔ ایک دن مدرسے کے محتمم صاحب چلے گئے خود بچوں کے ساتھ، اور بزرگ ان بابا جی سے کہا کہ بھائی ان میں کوئی بچہ آپ کا ہے یا کسی کو تلاش کر رہے ہیں یا کوئی کام ہے تو مجھے بتائیں۔ انہوں نے کہا نہیں حضرت مجھے کوئی کام نہیں، میں بڑا گناہگار آدمی، کمزور آدمی، بدکار آدمی، میں نہ عالم ہوں، نہ میں حافظ ہوں، نہ میں قاری ہوں، نہ میں کوئی مدرسوں کو بہت چند، میں کمزور سا آدمی۔ میں نے زندگی میں اگر کوئی دین کے لیے وقت دیا ہے تو صرف ایک دفعہ سے روزہ لگایا اپنے حضرت جی مولانا محمد یوسف رحمہ